اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب ہم عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ قربانی اس عشرے کی آخری مگر اہم ترین عبادت ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہے جو عید کے دن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو دین کے راستے میں آپ بہت کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ عید الاضحیٰ کی قربانی کی بات کرتے ہیں تو اصطلاح میں اس کا معنی پھر خاص ہو جاتا ہے۔ اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان گھرانے پر جو جانور ذبح کرنے کی قدرت رکھتا ہے، قربانی کرنا سنت واجبہ ہے۔ جس کو استطاعت ہے قربانی کرنے کی، اس کو قربانی لازمی طور پر کرنی چاہیے۔ یہ سنت واجبہ ہے۔ پھر یہ کہ اس عمل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 ذوالحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، سو تم یہ قربانی خوش دلی سے دیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ کہنے لگے، اور اون کے بدلے بھی؟ کیونکہ دمبے کی جو اون ہوتی ہے اس میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، اون کے بدلے بھی؟ فرمایا، بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ اسے ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث میں قربانی کا مقصد بتایا گیا۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو ہر طرح کی ریاکاری سے بچتے ہوئے جانور ذبح کرنا قربانی کا اصل مقصد ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اور 163 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا میں ہوں، یعنی میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ پھر یہ کہ اس قربانی کے ذریعے تقوی کا حصول ہوگا۔ تقوی ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود اسی تقوی کو بڑھانا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سیکریفائس کریں گے تو آپ کا تقوی بڑھتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلے بازی کرنا۔ آج کل ویسے قربانی کے پیچھے یہ سوچ بہت زیادہ آ گئی ہے کہ ہمارا جانور اس لیے اچھا ہو تاکہ میں سامنے والے پر فخر کر سکوں یا مقابلے بازی کر سکوں۔ تو یہ کوئی فخر جتانے کے لیے نہیں ہے، مقابلے بازی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف
تقوی کو بڑھانا ہے. اس لیے اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور کھانا کھلانا یہ سب بے روح عبادتیں ہو جاتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. آپ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی جانور قربان کر رہے ہیں تو مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا پانا، اس کی خوشنودی پانا اور اس سے اپنے تقوی کو بڑھانا ہے. یہ قربانی فخر جتانے کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، مقابلے بازی کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے. آج آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ بس جانوروں کی قیمتیں معلوم کرنے کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں کا جانور کتنے کا آیا ہے، ہمیں یہ پتہ چل جائے، یا پھر ہم اپنے جانور کی قیمت لوگوں تک پہنچا دیں، ان کو بتا دیں کہ ہم اتنا مہنگا جانور لے کر آئے ہیں. تو میں نے اور آپ نے اب اس چیز پر عمل کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ سے مشورتاً پوچھتا ہے کہ آپ کا جانور کتنے کا ہے، ہمیں گائیڈنس چاہیے، ہمیں رہنمائی چاہیے، تو اور بات ہے، لیکن اپنے جانور کی قیمت کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اور ایسے لوگ سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ جو صرف اور صرف گائیڈنس کے لیے آپ سے قیمت پوچھتے ہیں. بس آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح کا جانور لینا ہے، اگر آپ نے بھی ویسا ہی لیا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں. اب اگر کوئی بہت مہنگا جانور لے کر آیا ہے تو اس کی قیمت پوچھنے سے کیا فائدہ؟ آپ اور میں اس کو لے تو سکتے نہیں ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں جب لینا نہیں ہے؟ تو یہ عادت بہت لوگوں میں عام ملتی ہے. گھر میں کسی کے کوئی چیز آئے، یہ کتنے کی ہے؟ لینی ہے آپ کو؟ اگر لینی ہے اور اسی طرح کی لینی ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، تو آپ اپنا مقصد بھی بیان کریں گے کہ یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے بھی سیم ایسی ہی چیز لینی ہے. ادروائز قیمت پوچھنے سے کیا غرض؟ یہ انسان کا اتاولا پن ہے، بے صبرا پن ہے. ہم نے اس سے بچنا ہے. دوسرے کے گھروں میں کیا آ رہا ہے، کتنے کا آ رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تبھی تو آپ دیکھیے لوگ پھر جھوٹ بولتے ہیں، چھپاتے ہیں، کیونکہ بتانا نہیں چاہتے نا. تو ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور ہم نے کیا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک تربیت تھی جو میں آپ سب کی کرنا چاہ رہی تھی. یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر. ہم سب نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خیر، قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا تقوی بڑھائیں. اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تو تقوی دیکھتے ہیں اور اس کی جگہ دل ہے، اور جس نے تقوی پر مبنی قربانی کی اللہ اس کو قبول کرے گا.